کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اپنے باطن کی کیفیات کو بھی محسوس کر کے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت صحبت اور ایمان لانے سے جو صحابہ کو کچھ احساس اور جو چیز مل جاتا تھا اندرونی شکل میں، اس کو نسبت کہتے ہیں۔ پھر آگے تابعین نے ان سے حاصل کیا، پھر تبھی تابعین نے ان سے حاصل کیا۔ وہ اس علم سے نہیں ہے کہ وہ بولیں اور وہ اس کو ادھر سے سن لیا تو اس کو یہ مقام مل گیا۔ اس کے لیے ایسے صاحب کمال آدمی کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ جو انہوں نے اس کمالات کو، اس تجلیات کو، اس پر جو وہ سلسلہ آ رہا ہے، سلسلہ بسلسلہ سلسلہ بسلسلہ، اس نے اس سے محسوس کیا، اس نے اس سے محسوس کیا، اس نے اس سے محسوس کیا، وہ اب اس نے اس کو کہہ دیا کہ اب تم نے محسوس کر لیا، تم جا کے دوسروں لوگوں کو وہ کر لو۔ اسی طرح سے ہر آدمی کو موت سے پہلے حق تعالیٰ اور اپنے درمیان میں احساسوں کے لیے ایک استاد رکھنا پڑے گا۔ میں نے نہیں دیکھا جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے کہ کسی نے بازار سے کپڑے خرید کر کے خود سلوانے کی کوشش کی ہو۔ میں نے نہیں دیکھا ہے کہ آپ میں سے کسی آدمی نے بازار سے چمڑا خرید کر کے اور اپنے لیے اپنے جوتا بنوایا ہو۔ میں نے نہیں دیکھا کسی آدمی کو کہ میں اسے پوچھوں آپ کیا کر رہے ہو اور وہ کہہ دے کہ میں نے کوٹ سلوا رہا ہوں اپنے لیے، میں ٹوپی بنا رہا ہوں اپنے لیے، میں چشمہ بنا رہا ہوں اپنے لیے۔ یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایک نظام کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو محسوس کرنے اور اس درجات کو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو سمجھنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو کافی سمجھایا ہوا ہے۔ آپ نے بھی درج خانہ کھولا ہوا ہے اور آپ بھی اپنے کپڑے سی رہے، اپنی احساسات کو بنا رہے ہیں، جو آپ کو ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ موت سے پہلے ضرور ہم نے، جس کے مرشد ہے وہ اپنے مرشد سے ان چیزوں کو محسوس کرے، اور اگر ان کو اپنے مرشد سے یہ چیز محسوس نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے ابھی تک ان چیزوں کے ساتھ اور ان سے اتنے قربت نہیں حاصل کیا کہ اس کی کیفیات اس پر منعکس ہو جائے اور وہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے اور ان کے کیفیات کا بن جائے۔ آپ کسی اسکول میں داخلہ لیتے تھے، آپ کسی کالج میں داخلہ لیتے ہیں، آپ کسی مدرسے میں لے لیتے ہیں، ایسے کتابیں پڑھنے سے کوئی ملا نہیں بنتا کہ میں نے مطالعہ کر لیا اور کیا۔ ہم کیوں جاتے ہیں اس کے شیخ الحدیث کے سامنے بیٹھتے ہیں، صرف و نحو پڑھتے ہیں، ہم اس کے تمام چیزوں کو درجہ بدرجات ہم اس میں اس لیے پڑھتے ہیں، تب جا کر کے ایک دن وہ کہتا ہے کہ یہ عالم دین ہے۔ اور جن جن لوگوں نے بغیر استادوں کے اس میں قدم رکھا ہمارے لیے درد سری بنایا۔ تو اسی طرح سے اپنے جتنی بھی صوفیاء جاہل گزرے یا انہوں نے گزرے یا ایسے ایسے لوگ اس میں آ گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے دعوی مہدویت بھی کر لیا، لوگوں نے دعوی عیسویت بھی کر لیا کہ میں امام مہدی ہوں، میں حضرت عیسیٰ ہوں، کہ احمدی، آخر رسالت کا بھی دعویٰ کر لیا کہ میں رسول بھی ہوں، یہ بھی ہوں۔ یہ سارے جو دعوے ہوئے ہیں وہ سارے وہ شتر و بے مہار ہے کہ جس نے کسی کے سامنے بزانو ہو کر کے اس نے نہیں یہ سیکھنے کی کوشش یا اس کو محسوس کرنے، کیونکہ یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے۔ تو اگر اس پہ رکنا ہم نے نہیں ہے کہ جو الحمدللہ کے کمالات اور ان کے تجلیات اور ان کے جو چیزیں اس میں ظاہر ہوتی ہے اور انسان پر منعکس ہوتی ہے، جب سورج صبح نکل جائے تو آپ پر روشنی نہیں آتی ہے، سورج ختم ہو جائے تو آپ پر اندھیرا نہیں آتا ہے، اس طرح سے ظلمات بھی ہے، نور بھی ہے۔ تو جس پر جب تک اس زندگی میں اس پر ظلمات ختم نہ ہو اور اس اندھیروں میں روشنی اس کو نہ ملے، نہ اس کو راستہ ملتا ہے اور نہ اس آدمی کو منزل ملتا ہے اور نہ وہ راستے کے رہزنوں سے بچ سکتا ہے۔ میں نے صرف ایک راستہ آپ کو، جس طرح وہ فرماتے ہیں کہ مجدد الفسانی صاحب، دادیم ز گنج مقصود نشانی ہے، ہم نے خزانے کا گنج مقصود یعنی مقصد کے خزانے کا آپ کو نشانی دے دیا۔ گرمان رسیدیم شاید تو برسی، ہم تو وہاں تک نہیں پہنچ سکے، شاید تو پہنچے۔ اور مولانا رومی فرماتے ہیں کہ شیخ فعالست بھی آلت جو حق، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ نے کون سا کام دیکھا ہے کہ جس میں آلتیں درکار ہو، جو اللہ نے جس کام کو کرنا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو آلت ان کو ضرورت ہو۔
تو اسی طرح کیا شیخ فعالس بھی آلت حق با مریدان داد بھی مصحف سبق، علم احساسات کو سیکھنے کے لیے اور اپنے کیفیات کو سمجھنے کے لیے، تزکیے اور تصفیے کے لیے، اور باقی فناء نفس، فناء قلب، فناء روحی اور بقا تک پہنچنے کے لیے آپ کو ان مقامات کا ایک استاد چاہیے تاکہ بغیر مصحف کے آپ کو سبق دے دے۔ وہ مریدان داد بھی مصحف سبق، ورق کے بغیر دے دیا، کیونکہ وہ حقائق ہے اور وہ کیفیات ہے اور وہ احساسات ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم نے آپ کو پڑھا دیا اور ہم بھی بری الذمہ ہو گئے اور آپ نے سن بھی لیا تو آپ بری الذمہ ہو گئے۔ ایک حلوائی بیٹھا ہوا تھا، وہ حلوہ بنا رہا تھا، تو ایک آدمی بھوک لگ رہی تھی اس کو، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، وہ حلوہ نہیں لیا اس سے، تو وہ ایسے اس کو سونگھ رہا تھا۔ جب وہ سونگھ رہا تھا تو حلوائی سمجھ گیا کہ یہ میرے حلوہ کا خوشبو سونگھ رہا ہے اور اس سے اپنا طبیعت کو بھر رہا ہے، تو اس نے اس کو بولا ہے اس کے پیسے لگیں گے آپ کو۔ تو اس بیچاری کے پاس وہ جو پہلے زمانے میں 8 آنے 4 آنے یہ ہوتے تھے، اس کی جیب میں ہوتے تھے، تو اس کی آواز بھی آتی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کے پیسے دیں؟ اس نے کہا، تو انہوں نے اپنی جیب میں جو چینج پیسے تھے اس کو ہلایا تو اس کی آواز آئی، ٹرنگ 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 ایسے آواز آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ حلوائی سے پوچھا کہ آپ کو آواز آ گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ بولا جتنا میں نے سونگا تھا اتنا میں نے آواز سنا دیا، قیمت پورا ہو گیا۔ میں نے حلوہ کا خوشبو سونگ لیا تھا اور آپ نے اس کو۔ تو یہ جو ہم لوگوں نے کر لیا یہ حلوائی اور وہ پیسے والا ٹرنگ ٹرنگ ہے، جا عملی دنیا اور ہے۔